السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جو ہے وہ چاند کی 11 تاریخ ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کا جشن منائیں، ان کی فاتحہ خوانی کریں اور ان کے وسیلے سے جو مشکل رزق کی جو چل رہی ہے اللہ تعالیٰ، روزگار کی چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے دور کرے اور ہمیں خوب مزید وسیع رزق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمارے روزگاروں میں برکت دے پروردگار، اور جو بھائی بے روزگار ہو گئے اللہ جلد سے جلد ان کے کوئی اسباب بنائے۔ اللہ تو ہی راضی کے پروردگار، تو ہی خالق ہے مالک، سب بھائیوں کو بن مانگے عطا فرما، ہمیں حلال روزی دے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حرام کھانے سے بچا لے، اللہ حرام کمانے سے بچا لے۔ آج جو میں آپ کے سامنے بات کروں گا وہ صرف حلال روزی کی ہی بات کروں گا۔ دیکھیے حلال روزی کی بڑی برکتیں ہیں اور حرام سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے۔ ایک روایت کے مطابق ایک حرام کا لقمہ 40 دن کی مقبول عبادت کو برباد کر دیتا ہے، تو آپ اس کا پرہیز کریں۔ ہم جانتے ہیں ہمیں کس کے ماں سے دعوت آئی ہے اور وہ سامنے والے کی کمائی کیسی ہے یا اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، تو اس حساب سے ہمیں دعوت کو قبول کرنا چاہیے اور جانا چاہیے اور کھانا چاہیے۔ ایک مرتبہ سرکار جمال ملت کی بارگاہ میں بریلی شریف میں ہم لوگ وہاں پر حاضر تھے، تو ہمارے ایک بھائی، ہمارے دوستوں میں سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ سرکار تقوی اختیار نہیں ہوتا، کیا کرنا چاہیے؟ جمال ملت مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں حضور جمال میاں سرکار کے، حلال کھاؤ، حلال کھاؤ گے جبھی تقوی اختیار ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ گاڑی میں پیور پیٹرول ڈالتے ہیں تو گاڑی کیسی اسموتھ چلتی ہے، اگر اس میں آپ ملاوٹ کر دیتے ہیں گھاسلٹ وغیرہ تو گاڑی آپ کی جھٹکے مار کے بند ہو جائے گی، اس لیے حلال کھائیں۔ اس پہ حضرت نے ایک واقعہ بھی ہمیں سنا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، شاید میں نے پہلے بتا دیا تھا لیکن ایک بار اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آج کل اس چیز کا دھیان نہیں دے رہے ہیں، کہاں سے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے، بس کھانے سے مطلب رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے آپ نے ایک واقعہ جو سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک کتب صاحب تھے اور ان کے گھر میں بہت سارے مریدوں کا مجمع، بھیڑ لگی ہوئی تھی اور مرید بیٹھے ہوئے تھے، کتب صاحب کی زیارت کر رہے تھے، اور کتب صاحب کے دروازے پہ بہت ساری چپلیں اتری ہوئی تھیں اور سب مرید اندر بیٹھے تھے، تو کتب صاحب کا بیٹا ان چپلوں سے کھیل رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، بچے کی عمر غالباً 4 یا 5 سال یا اس سے تھوڑی زائد ہوگی، کسی نے پوچھا کہ صاحبزادے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کتب صاحب کے بیٹے نے کہا کہ جنتیوں کی چپلوں کو جہنمیوں کی چپلوں سے الگ کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب باہر کسی مرید نے یہ بات سنی تو اندر آیا اور آنے کے بعد کتب صاحب کے کان میں یہ بات کہی کہ حضور آپ کا بیٹا ایسا ایسا کر رہا ہے۔ آپ ترنت اٹھے، کھڑے ہوئے باہر گئے، باہر جا کے دیکھا تو بیٹا چپلوں سے کھیل رہا ہے اور اس نے چپلوں کے 2 ڈھیر لگا دیے ہیں، کبھی چپل ادھر رکھتا کبھی ادھر رکھتا۔ کتب صاحب نے پوچھا، صاحبزادے کیا کر رہے ہو؟ تو بیٹا یوں عرض کرتا ہے، ابا جان جہنمیوں کی چپلوں کو جنتیوں کی چپلوں سے الگ کر رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ اس میں جہنمیوں کی چپل کون سی اور جنتیوں کی کون سی؟ تو صاحبزادے نے، ان کے بیٹے نے، کتب صاحب کے بیٹے نے کہا کہ جی ہاں، یہ چپل جنتیوں کا ہے، یہ ڈھیر چپلوں کا جنتیوں کا ہے اور یہ والا ڈھیر جہنمیوں کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتب صاحب ترنت یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، کوئی ناجائز یا حرام کے پیسے سے کسی کافر کی دکان سے حرام کی مٹھائی خرید کے لاؤ، جلدی جاؤ۔ ایک شخص دوڑتے ہوئے جاتا ہے اور کچھ غلط پیسوں سے ایک مٹھائی خرید کے لاتا ہے۔ کتب صاحب وہ مٹھائی اپنے بیٹے کو پیش کرتے ہیں کہ یہ کھاؤ، تو وہ بیٹا مٹھائی ہاتھ میں رکھ کے اوپر دیکھتا ہے، پھر پوچھتا ہے، ابا جان کھانا ہے؟ بولے ہاں کھاؤ۔ پھر وہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان یہ کھاؤں؟ تو کتب صاحب یوں کہتے ہیں، ہاں کھاؤ، بالکل کھاؤ۔ آپ ناراض ہوتے ہیں، وہ بچہ ڈر کے مارے وہ مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں رکھ کے گلے کے نیچے سے اتارتا ہے۔ ایک ٹکڑا جیسے ہی اس کے گلے کے اندر نیچے اترتا ہے، پھر کتب صاحب اس سے پوچھتے ہیں، جب وہ مٹھائی اچھی طرح چبا لیتا ہے، نگل لیتا ہے، بیٹا بتاؤ کہ اس میں جہنمیوں کی چپل کا ڈھیر کون سا ہے اور جنتیوں کے چپل کا ڈھیر کون سا ہے؟ تو بیٹا یوں کہتا ہے کہ ابا جان اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرید کہتے ہیں، حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ بچے کو حرام کھلا کے اس کی روحانیت ختم کر دی۔ تو کتب صاحب عرض کرتے ہیں، یہ کرنا پڑا کیونکہ یہ اللہ کے راز کو فاش کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو اب دیکھیں ایک حرام کی مٹھائی کا ٹکڑے نے بچے کی پوری روحانیت ختم کر دی. تو ہم تو کتنا کتنا کھا لیتے ہیں, کس کا کھا لیتے ہیں. دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں گھر میں اور کھانا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی نہیں پوچھتے کہ ہمارے گھر میں کیا بنا ہے اور یہ کہاں سے آیا ہے اور یہ کیوں لیا آپ نے. کیا محلے میں کسی نے بھیجا ہے, کیا وہ گستاخ رسول ہے اس نے بھیجا ہے, یا کوئی پہلوان ہے, یا کوئی دادا ہے, یا کوئی صدر ہے, کیا ہے, اس کی کیسی کمائی ہے. اس لیے کسی کا کھانے کے پہلے زیادہ توجہ کریں. ایک حرام کا لقمہ روحانیت کو ختم کر دیتا ہے. ایک حرام کا لقمہ جو ہے 40 دن کی مقبول عبادت کو برباد کر دیتا ہے. تو کھانے سے پہلے احتیاط کریں. اللہ تعالی ہم سب کو حرام کھانے سے بچائے. پروردگار ہمیں حلال کھانے اور حلال کمانے کی توفیق دے. اللہ ہر مسلمان کو خود کا کاروبار دے. آج کا دن جمعہ ہے. امام غزالی کی جو وظائف ورد ہم روزانہ پڑھتے ہیں, تو آج ہم پڑھیں گے 100 مرتبہ اللہ. آج کیا پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ اللہ. تو جو شخص, روایت کے مطابق آیا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ آج جمعے کے دن اللہ پڑھتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی وہ جو ہے وہ شخص کبھی تنگ دستی کا سامنا نہیں کرے گا, یعنی اس کے گھر میں کبھی تنگ دستی نہیں ہوگی. چھوٹا سا ورد ہے, 1-2 منٹ کا ہے. آج دن بھر میں کبھی بھی 100 مرتبہ اللہ ضرور پڑھیں اور اس کا فائدہ اٹھائیں. اور آج جمعہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھیں. سرکار فرماتے ہیں اہل محبت کے درود کو میں خود سنتا ہوں اور اس کے باپ کو بھی پہچانتا ہوں. تو جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے. کم سے کم 500 مرتبہ ضرور پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں. سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پہ دن بھر میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھے گا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اور سرکار غوث اعظم کی 11 تاریخ کا صدقہ دے. آج غوث اعظم کی نیاز دلائیں اور اپنی پریشانیوں کے لیے سرکار غوث پاک کے وسیلے سے دعا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو بخشے, ہمارے ماں باپ کو بخشے, پیارے آقا کی پیاری امت کو بخشے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. نارے دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا, بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.